یعنی جو خونی رشتے جوڑتا ہے، خونی رشتے قائم کرتا ہے، اللہ اسے اپنی قربت دیتا ہے، اور جو خونی رشتے کاٹتا ہے، خونی رشتے جو آج ہر گھر کا مسئلہ ہے، گھر میں اسی طرح کا ماحول ہے، بھائی بھائی سے نہیں بولتا، بہن بھائی کے گھر میں نہیں آتی، چچا بھتیجے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، ہر گھر میں یہی گورکھ دھندا چل رہا ہے۔ وہ ہماری شادی میں نہیں آیا تھا، وہ ہماری غمی میں نہیں آیا تھا، ہم کیوں جائیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین احسانا وبذی القربى والیتامی والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم حفاظ اکرام، علماء کرام اور مکرم خطباء، ائمہ اور جملہ سامعین و حاضرین، مہمانان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی خاص توفیق سے ہم آج کے اس شیڈول کے تیسرے درس قرآن کی نشست میں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور درس قرآن کی اس عظیم نشست کے صدقہ سے ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ جتنے علماء، خطباء، ائمہ مساجد، حفاظ اکرام تشریف لائے، اللہ رب العزت قدم قدم پہ بے پناہ برکتیں، رحمتیں، وسعتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی بارگاہ سے دنیا و آخرت کی بے پناہ بھلائیاں نصیب فرمائے، اور خصوصاً منتظمین، معاونین اور جماعت اہل سنت حلقہ راجہ جنگ کے جملہ عہدیداران اور جملہ اراکین اور منتظمین، اللہ رب العزت تمام دوست احباب کی کاوش کو قبول فرما کے جملہ منتظمین کو، اراکین کو اپنی بارگاہ سے بے پناہ برکتیں، رحمتیں اور وسعتیں نصیب فرمائے۔ آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے، آپ بذریعہ اشتہار اور اعلان آگاہ ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 36 جس کی تلاوت بھی کی، اور یہ سورہ نساء وہ ہے جس کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم بھی ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو سورہ نساء کی تعلیم دو۔ یہ بطور ضمن بات آ گئی، ہمیں چاہیے کہ اپنی اولادوں کو سورہ نساء کم از کم پورے قرآن مجید میں سے، ناظرہ تو ہم پڑھاتے ہی ہیں، مگر کم از کم سورہ نساء ترجمے کے ساتھ پڑھائیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم مبارک ہے، سورہ نساء کی تعلیم دو، اپنی اولادوں کو سکھاؤ سورہ نساء۔ اگر ہم سورہ نساء اپنی اولادوں کو، بچوں کو مساجد میں، ائمہ کے پاس، خطباء کے پاس، یا جیسے بھی فیس کے ذریعے بھی اگر سورہ نساء سکھلا دیتے ہیں تو یقیناً ہمارا گھر اور ہمارا معاشرہ ایک امن کا ماحول بپا کر دے گا، اور ایک انقلاب کی کیفیت بپا ہو جائے گی۔ اس میں جملہ احکام کا بیان سورہ نساء میں ہے، اور پھر اس میں سے جو آیت ہماری آج کی مضمون ہے اور موضوع ہے، جس آیت پر، اس میں جامع احکام کا بیان کیا ہے اللہ رب العزت نے۔ اب یوں سمجھ لیں کہ کم و بیش 12 احکام ہیں جن کا بیان فقط اس ایک آیت میں ہے، 12 احکام کا بیان جو ہمارا آج کا مضمون ہے۔ ترتیب یہ رکھیں گے کہ اختصار کے ساتھ ہر حکم کا، چونکہ ترجمہ کرتے ہوئے اس پر جو پیغامی بات ہوگی وہ کہہ کے ہم آگے بڑھتے جائیں گے، اور یہ جمیع احکام سننے والے ہیں، یاد رکھنے والے ہیں، اور ان کو یاد رکھ کے اپنی زندگی پہ طاری کرنا ہے ہمیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے اس آیت کا، اس لفظ سے شروع کرنا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہاں سے آیت کی ابتدا کرنے کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اس کا پچھلی آیت کے ساتھ ربط ہے۔ اس سے پیچھے آیت نمبر 35 میں، آیت نمبر 34 میں اللہ رب العزت نے ایک گھر کے ماحول کو کیسا ہونا چاہیے اس کا بیان کیا ہے۔
وہ ہمارا مضمون نہیں ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے کامیاب گھر کا طریقہ بیان فرمایا ہے، اور خواتین کے حقوق، اور اگر گھر میں مرد اور خاتون کے درمیان جھگڑا ہو جائے، نہ بنے، تو کیا کرنا چاہیے، اس کا بیان اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ اس کے کئی درجات رکھے ہیں کہ اگر نہ بنے، عورت خامد کی بات نہ سنے تو پھر کیا کرے۔ پہلے فرمایا فَائِزُوهُنَّ، اس کو پہلے واعظ کرے، اگر اس کو سمجھائے، زبان سے کلام سے سمجھائے، وہ نہ سمجھے تو پھر کیا کرے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اسے بستر اپنا جدا کر لے۔ پھر بھی نہ سمجھے تو پھر کیا کرے، وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر اسے مار کے سمجھا لے، مگر مار اتنی سخت نہ ہو کہ اس کے جسم پہ نشان پڑ جائے، بالکل نارمل جس پہ مار کا اطلاق ہو سکے۔ پھر اس کی تفصیلات آئی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر وہ پھر بھی نہ سمجھے، اگر تو وہ ان چیزوں سے درست ہو جائے تو ٹھیک، اللہ رب العزت سب احکام کا جاننے والا ہے۔ اور اگر پھر بھی وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، فرمایا کہ اگر تمہیں پھر بھی یہ اسی طرح کا رویہ رہے تو پھر کیا ہو، ایک حاکم مرد کی طرف سے بلا لو، اس کے گھر والوں کی طرف سے بڑا بلا لو، ایک عورت کی طرف سے اس کے گھر والوں کی طرف سے کوئی بڑا بلا لو۔ یہ کیا کریں، اصلاحا، ان یریدا اصلاحا، ان کے درمیان صلح کرائیں، صلح کے لیے آئیں، اور اگر صلح کرانے کی ارادہ ہو ان کا، یہ خالص ہوں، مخلص ہوں، اور صلح کرانے کے ارادے سے آئیں، یوفق اللہ بینہما، تو یقیناً اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا اور حالات بہتر ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور خبردار ہے۔ اس سے آگے فرمایا جو ہمارا مضمون ہے آیت نمبر 36 میں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس سے شروع کرنے کا ایک ربط اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر ان کی طرف سے بلانے پر، پنچایت بٹھانے پر، مجلس کرنے پر، دونوں طرف سے ایک ایک بڑا بلا کے بات چیت کے ذریعے بھی معاملہ حل نہ ہو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، پھر اللہ پہ چھوڑ دو اور تم اللہ کی عبادت کرو، پھر معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ جو بہتر ہوگا وہ فیصلہ فرمائے گا۔ ایک معنی تو اس کا اس ربط کے ذریعے سے یہ ہے۔ دوسرا معنی اس آیت میں یہ ہے اس سے شروع کرنے سے کہ جامع احکام کا بیان فرمایا اللہ رب العزت نے اس آیت میں، اس میں ابتدا اپنے حقوق سے کی ہے کہ سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور تم اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت یہ کمال درجے کی عاجزی انکساری کا نام عبادت ہے، اللہ کے حضور جھک جانا، کمال جہاں پہ عاجزی، انکساری اور تواضع کی آخری حد آ جاتی ہے، اس سے بھی گزر کے اللہ کے آگے گڑ گڑانا اور اللہ کے لیے عاجز ہو جانا، اس کا نام عبادت ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کو اپنا لینا، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا، اللہ کی اطاعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پہ کرنا، اس کا نام عبادت ہے۔ وہ آپ جملہ احوال کو دیکھ لیں، جمیع معاملات کو دیکھ لیں، سب عبادت میں پھر آ جائیں گے۔ تو کمال درجے کی عبادت صرف اللہ کے لیے فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور عبادت کرو اللہ کی۔ اور پھر دیگر مقامات پہ قرآن مجید میں اس کا بیان آیا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، إِيَّاكَ نَعْبُدُ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو بندہ اقرار بھی کرتا ہے، جا بجا اللہ رب العزت نے اس کا حکم بھی دیا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا، ہر فعل میرا اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ تو اللہ کے لیے کمال درجے کی عاجزی پیدا کر لینا، اس کا نام عبادت ہے۔ یہ ایک حکم دیا۔ دوسرا حکم فرمایا، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور ان دو احکام کے بعد ہم تھوڑی سی تفصیل کی طرف جائیں گے۔ اس سے اگلا مین جو ہمارا مضمون آئے گا، جو اشتہار پہ بھی ٹائٹل ہے، اس سے آگے کا وہ حصہ ہمارا شروع ہو رہا ہے۔
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری غفلت بھی انہی چیزوں پر ہے، اس لیے تھوڑا سا وقت ان چیزوں پہ لگائیں گے، یہ ہم آگے بڑھتے ہیں یہاں سے۔ پھر فرمایا اور پھر عبادت اللہ رب العزت کی قرآن مجید میں ہمارے آنے کا مقصد بھی اسی چیز کو بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ نے اپنی عبادت اپنی بارگاہ میں کمال درجے کی عاجزی، انکساری اور جھکنے کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ سو اگر ہم اللہ رب العزت کے لیے بھی عاجزی، انکساری اور جھکنا اور عبادت کا یہ ہمارے اندر جذبہ پیدا نہ ہو تو عبادت بنائے بندگی وہ شرمندگی رہ جاتی ہے فقط۔ زندگی آمد برائے بندگی، ہمارا آنے کا مقصد بندگی ہے، اللہ رب العزت سے ڈر جانا، اس کے حضور جھک جانا، تواضع اور عاجزی پیدا کر لینا۔ اگر یہ چیز نہ رہی تو پھر ہماری زندگی میں کیا رہا؟ شرمندگی کے سوا، تو ہمارا آنے کا مقصد پھر نہ رہا۔ سو اس لیے فرمایا عبادت اللہ کی کرو، اپنا ہر فعل اللہ کے لیے خالص کر دو، اللہ کے حضور جھک جاؤ، اللہ کے لیے عاجزی انکساری کو پیدا کر لو۔ اور دوسرا حکم بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب اللہ رب العزت کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے، اور یہ بہت بہت بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، جو کہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑ سے پھینک دیا ہے۔ فرمایا کہ مجھے اپنی امت میں شرک کا کوئی خوف نہیں ہے، شرک کا خاتمہ فرما گیا آقا علیہ السلام۔ اور آج ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو ذات میں، صفات میں، عبادت میں صرف واحد جانتے ہیں اور واحد مانتے ہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے اسماء میں کوئی نہ اس کے برابر ہے، نہ اس سے چھوٹا، نہ اس سے بڑا کوئی اس کی ذات و صفات میں شریک ہے۔ وہ واحد ہے، یکتا ہے، وہ علیم ہے، خبیر ہے۔ باقی مخلوقات میں اس کے اسماء کا، اس کی صفات کا عکس ہے، حقیقت نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم شرک کرتے ہو، فلاں کو فلاں بنا دیا، فلاں کو فلاں بنا دیا، تو یاد رکھ لیں اللہ کی صفات، اللہ کی اسماء کا عکس ہے مخلوق میں۔ اللہ علیم ہے، اسی طرح مخلوق میں بھی علیم ہے، مخلوق بھی علیم ہے، مخلوق بھی جاننے والی ہے، مخلوق میں بھی علماء ہیں، مگر اللہ کا علم ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، اس کا اپنا ہے، قدیم ہے، حادث نہیں۔ مخلوق کو جو علم ملا وہ اللہ کی عطا سے ملا ہے، اس کے دینے سے ملا ہے، جتنا اس نے دیا اتنا مل گیا۔ اور اسی طرح ہم کہتے ہیں داتا، تو داتا پہ بھی بعض لوگ پھر شرک کے فتوے لگاتے ہیں، داتا صرف اللہ ہے۔ تو حقیقت میں داتا دینے والا صرف اللہ ہے، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی دیتا ہے۔ دینے کی طاقت اور دینے کی خاصیت صرف اللہ کی ہے، مگر اس کی اپنی ہے۔ بعضوں کو اس نے کہہ دیا انا اعطیناک الکوثر، حبیب بنایا میں نے ہے، دے سب کچھ تجھے دیا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی مانگنے والا آ جائے تو خالی نہ جائے، جولیاں بھر کے اس کو عطا فرما دیں۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حقیقت میں دینے والی ذات اللہ کی ہے، مگر اس نے اس اپنی خاصیت کا عکس اپنی مخلوق اور اپنے بندوں کو بھی دے دیا ہے، اور انہیں اذن بھی دے دیا ہے کہ آپ جسے چاہیں اس کی سفارش کریں، جسے چاہیں عطا فرما دیں۔ تو یہ نہ کسی کو ہم شریک ٹھہراتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے حکم بھی یہ دیا ہے کہ شریک میرے ساتھ کسی کو نہ ٹھہراؤ۔ تو اللہ کی ذات، اس کی صفات، جس کو شرک فی الذات اور شرک فی الصفات کہتے ہیں اور شرک فی العبادت کہتے ہیں، اس میں کسی کو ہم شریک نہیں ٹھہراتے۔ نہ اللہ کے برابر ہے کوئی اس کی خاصی خصوصیات میں، اسماء میں، صفات میں، نہ اس میں اللہ سے چھوٹا کسی کو مانتے ہیں کہ کوئی تھوڑا چلو اللہ کی صفات اور ذات میں شامل ہو جائے، نہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ صرف وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اب اللہ رب العزت نے یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا، اور پھر اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت کے ساتھ
اس کی وعید سنا کے کہ اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا مگر شرک معاف نہیں کرے گا۔ بالآخر پھر نتیجہ یہ دیا کہ میں نے شرک کو جڑ سے کاٹ دیا ہے، میری امت میں کوئی مشرک نہیں رہے گا۔ اس سے آگے ہمارا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ تیسرا حکم اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان کیا، یہ یاد رکھتے چلے آئیں۔ پہلا حکم کہ اللہ کی عبادت کرنا، صرف اللہ کے لیے جھک جانا، دلوں کو نرم کر لینا، تواضع پیدا کر لینا، عاجزی پیدا کر لینا، اور کمال درجے میں یوں کہنا کہ اے اللہ ذلیل ہم ہیں، عزت والا تو ہے، کمزور ہم ہیں، طاقت والا تو ہے۔ اللہ کے لیے جھک جانا اور اللہ کی مخلوق کے لیے نرم دل ہو جانا، اسی کا نام عبادت ہے۔ اور دوسرا حکم شرک سے اپنے آپ کو مبرہ کر لینا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تیسرا حکم اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ ہمارا مضمون آج کا بذریعہ اشتہار جو آپ تک پہنچا وہ شروع ہو رہا ہے۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آؤ، بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، نرمی کے ساتھ پیش آؤ۔ اور قرآن مجید میں جا بجا اس کا بیان فرمایا، صرف اس امت سے نہیں، پہلی امتوں میں بھی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے بھی وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اب اللہ رب العزت نے اسی طرح پھر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ فرمایا کہ یہ فیصلہ ہو چکا تمہارے رب کا، عبادت صرف اللہ کی جائے، عبادت کے لائق ذات صرف اللہ کی ہے۔ اس کے معن بعد اسی مضمون کو من نوان بیان کیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اب یہ جا بجا اللہ قرآن مجید میں مضمون بیان فرما رہا ہے، اتنا اہم مضمون کہ اللہ نے کلمات کا تعین بھی کیا ہے۔ کلمات کا تعین، آپ احکام کا جائزہ لیں، قرآن مجید کو پڑھیں، جتنے احکام آئے ہیں اللہ نے کلمات کے ساتھ اس کا تعین نہیں کیا کہ حد یہ ہے، بس حکم بیان کر دیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھا کرو، کتب علیکم الصیام، روزے فرض ہیں تم پہ رکھا کرو۔ اللہ نے حکم دے دیا الحج والعمرۃ للہ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کیا کرو، جتنی تمہارے پاس استطاعت ہو، صدقات و خیرات کیا کرو۔ اللہ نے تعین نے کیا الفاظ اور کلمات کے ذریعے سے، جمیع احکام کا بیان کیا تو حکم دے دیا، مگر خاص جگہ اور خاص موقع آئی تو کلمات کا تعین کر کے سمجھاتا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب آؤ تو راعنا نہ کہا کرو۔ اب صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتے تھے، حضور علیہ السلام انہیں خطاب فرماتے، وعظ فرماتے، کوئی بات انہیں سمجھ میں نہ آتی تو وہ کہتے راعنا، حضور ہماری رعایت فرمائیں، دوبارہ دہرا دیں، ہمیں سمجھ نہیں آ سکی۔ مگر جو منافقین تھے یہ بات سن کے کافروں کے پاس جاتے تو وہ اس کا معنی الٹ لیتے تھے، راعنا کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں، رائی نہ پڑھیں تو اس کا معنی ہے ہمارا چرواہا، معنی بدل گیا۔ وہ بطور رعایت کے لینے کے معنی لیتے تھے چرواہے کے طور پہ کہ ہمارا چرواہا، وہ بگاڑ کے اس طرح نام لینے لگے اور شور و غوغا پیدا کرنے لگے اور حضور علیہ السلام پر طعن و تشنیع کرنے لگے۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقولوا راعنا، لفظ کا تعین کیا، ایمان والو جس لفظ میں میرے محبوب کی بے ادبی کا معنی پایا جاتا ہے، لا تقولوا راعنا، اپنی لغت سے وہ لفظ ہی نکال کے پھینک دو، اپنی زبان سے وہ لفظ ہمیشہ کے لیے ختم کر دو، اپنی لغت سے نکال دو۔ لا تقولوا راعنا، یہ لفظ نہیں کہنا، وقولوا انظرنا، بلکہ کہا کرو حضور ہماری طرف نظر کرم فرمائیں، دوبارہ دہرا دیں۔ تو کلمے کا لفظ کا تعین کیا لا تقولوا راعنا، تو جہاں پہ خاص بات آ جائے اللہ رب العزت اس مقام پہ تعین کرتا ہے لفظ کے ذریعے سے، باقی احکام اسی طرح بیان کر دیے۔ اب اس مقام پہ اگر ہم قرآن مجید کا دیکھیں دقت نظر سے،
فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ آگے فرمایا جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، احدہما ایک او کلاہما یا دونوں، تو کیا کرو؟ لفظ کا تعین کیا، فلا تقل لہما اف، ان سے بات کرتے ہوئے اف تک نہ کہا کرو، یہ کہنا بھی گناہ ہے، حرام ہے تم پر اف کہنا بھی ماں باپ کے آگے۔ اتنی خاص بات دین اور اسلام کی، اور اتنا اہم گوشہ، ہم اسے کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، دین اور اسلام سے ہی خارج کر چکے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ ایک معمولی سا کام ہے۔ جا بجا فرمایا، لفظ کا تعین کر کے کہا کہ خبردار اف بھی نہیں کہنا ان کے آگے، یہ بھی حرام ہے تم پر، گناہ ہے انہیں اف بھی کہنا۔ اور اس پر مفسرین نے لکھا کہ اگر اف سے بھی کوئی چھوٹا لفظ ہوتا، اللہ قرآن میں وہ کہتا کہ یہ لفظ بھی نہیں کہنا، وہ لفظ، ہر وہ بات جس سے ماں باپ کا دل دکھے، اذیت میں آ جائیں، پریشانی میں آ جائیں، اللہ رب العزت نے کہا اس لفظ کو اپنی لغت سے نکال دو، ماں باپ کے لیے وہ لفظ استعمال نہ کرو، انہیں اذیت نہ دو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرمی کی بات کرو ان کے ساتھ، شفقت کی بات کرو، پیار محبت کی بات کرو ان کے ساتھ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ای العمل احب الی اللہ، اللہ کو سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، سب سے پسندیدہ عمل اللہ کا کیا ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتہا، آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز کو مقررہ وقت پہ ادا کرنا یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ قال ثم ایون، اس نے پوچھا حضور پھر کون سا عمل ہے دوسرے نمبر پہ؟ فرمایا قال بر الوالدین، پھر اپنے ماں باپ کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنا، یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ قال ثم ایون، اس نے پوچھا حضور پھر کون سا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر تلوار لے کے اللہ کی راہ میں نکل پڑنا اور اپنی جان قربان کر دینا، جہاد کرنا۔ آپ اندازہ کریں جہاد جیسا عظیم عمل جس میں انسان اپنی جان داؤ پہ لگا دیتا ہے، اس کا درجہ اور مقام اللہ کی بارگاہ میں بعد میں ہے، اس سے بھی پہلے اللہ پسند کرتا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ سے محبت سے پیش آئے اور شفقت کے ساتھ پیش آئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام مسلم صحیح مسلم کتاب البر والصلہ میں لائے، وہ روایت کرتے ہیں ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اقبل رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آیا آقا علیہ السلام کے پاس، فقال ابایعک علی الہجرۃ والجہاد، اس نے عرض کیا حضور اپنا دست مبارک نکالیں، میں بیعت کرنے آیا ہوں ہجرت اور جہاد کی، ابتغی الاجر من اللہ، اور اللہ سے اجر پانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ جاؤں، ہجرت کر جاؤں اور لڑتے لڑتے اپنی جان قربان کر جاؤں، یہ اجازت مانگنے آیا ہوں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فتبتغی الاجر من اللہ، اللہ سے اجر پانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا حضور ہاں، قال نعم، اسی لیے تو آیا ہوں۔ ایک ہی بات پوچھی آقا علیہ السلام نے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فہل من والدیک احد حی، فرمایا ہجرت اور جہاد کی اجازت مانگنے والے یہ بتا تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے، ماں یا باپ کوئی ایک حیات ہے؟ قال نعم بل کلاہما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا حضور ہاں دونوں زندہ ہیں، ماں بھی حیات ہے باپ بھی حیات ہے، دونوں حیات ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فتبتغی الاجر من اللہ، پھر چاہتا ہے کہ اللہ سے ہجرت اور جہاد کا اجر پا لے؟ اس نے کہا قال نعم حضور ہاں اسی لیے آیا ہوں۔ قال فرجع الی والدیک فاحسن صحبتہما، فرمایا لوٹ جا پھر گھر میں، ماں باپ کی خدمت کر، ان کی خدمت میں اللہ ہجرت کا ثواب بھی دے گا، جہاد کا ثواب بھی دے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انعام کا لالچ دے کے بھی بلایا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی فرما بردار بن جائے، ان کی خدمت گزار بن جائے، انہیں نرمی شفقت محبت کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرے، اور کثرت کے ساتھ مضمون احادیث میں آپ سنتے رہتے ہیں، یہ ہر حکم ایک جامع مضمون ہے، مگر ہم پابند ہیں، ہم دور نہیں نکل سکتے۔ آپ نے سن رکھا ہے کثرت کے ساتھ، فرمایا تیری جنت تیرے ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہے،
ماں کے قدموں کے نیچے اور باپ کو اس کا دروازہ بنا دیا، دونوں کی خدمت کر، اور دوسری طرف ڈرا کے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جھنجھوڑا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف، 3 بار فرمایا آقا علیہ السلام نے، ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ ہو جائے وہ، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، ذلیل ہو جائے۔ صحابہ اکرام نے سنا کہ حضور علیہ السلام نے 3 بار فرمایا، گھبرا گئے۔ قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا حضور کون ہے بدبخت وہ جس کے لیے آپ نے 3 بار فرما دیا کہ وہ ہلاک اور ذلیل و رسوا ہو جائے۔ اب ایک بات آپ ایمانداری سے بتائیں، حضور علیہ السلام جس کے لیے ایک بار کہہ دیں کہ ہلاک ہو جائے، اس کی ہلاکت میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ بولیے، سب بولیں، کوئی شک نہیں رہ جاتا اس کی ہلاکت میں۔ آقا علیہ السلام نے 3 بار کہا ہلاک ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ گھبرا کے پوچھا حضور کون ہے وہ؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم یدخل الجنہ، فرمایا وہ بدبخت جو بڑھاپے میں ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ پالے، وہ ہلاک ہو جائے۔ اتنا اہم گوشہ ہے دین کا، اسلام کا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ پھر اسی طرح ایک آخری حدیث اس پہ کہہ کے اگلے حکم کی طرف بڑھتے ہیں، یہ بڑی خاص، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کے بعد کوئی اس مضمون پہ کہنے کی حاجت ہی نہیں رہ جاتی، حد کر دی آقا علیہ السلام نے، بات ختم کر دی۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام ابو داؤد سنن ابو داؤد میں لائے ہیں یہ حدیث، اور خطیب تبریزی مشکات میں لائے ہیں، سیاستہ کی حدیث، امام ابو داؤد کو کوٹ کر رہا ہوں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، ان ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے آگے پوچھا، ایک شخص آیا پوچھا ما حق الوالدین علی ولدہما، حضور ماں باپ کا اولاد پہ کیا حق ہے، کیا حق ادا کریں اپنے ماں باپ کا؟ اب ہر شخص سر تپا کان بن کے آقا علیہ السلام کا یہ پیغام سن کے لے جائیں اور اسے اپنے دل میں اتار کے لے جائیں۔ ایک شخص آ کے پوچھتا ہے حضور ماں باپ کا اولاد پہ کیا حق ہے؟ ایک ہی جملے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا قالہما جنتک و نارک، تیرے ماں باپ دونوں وہ تیری جنت بھی ہیں دوزخ بھی ہیں، اگر انہیں راضی کرے گا تو جنت میں جائے گا اور ناراض کرے گا تو دوزخ میں جائے گا۔ 2 ٹوک آقا علیہ السلام نے فرما دیا، حدیث صحیح، ذمہ دار ہوں میں، 2 ٹوک فرما دیا، ماں باپ ناراض ہیں تو کوئی عمل تیرا تجھے دوزخ سے بچا نہیں سکتا۔ ہم آج غلط فہمی میں آ گئے، ماں ناراض ہے تو کیا ہوا، مسجد بنا کے اللہ کو منا لیں گے، مدرسے کی تعمیر سے رب کو راضی کر لیں گے، چلے سے تبلیغ سے جنت پا لیں گے۔ آج ہم غلط فہمی میں آ گئے، لوگوں آقا علیہ السلام کا پیغام سنو، قالہما جنتک و نارک، رب کائنات کی عزت کی قسم 1000 عمریں بھی کر لیں وہ ہمیں دوزخ سے بچا نہیں سکتے اگر ماں باپ ناراض ہیں تو۔ لاکھ کعبۃ اللہ کا طواف کر لیں، کوئی عمل ہمیں، ہزاروں کروڑوں صدقات و خیرات دے لیں، ہزاروں تبلیغیں کر لیں، ماں باپ ناراض ہیں، کوئی عمل ہمیں دوزخ سے بچا نہیں سکتا۔ اس لیے پیغام یہ ہے، ماں باپ ناراض ہیں، جا کے کوئی پتہ نہیں کب وقت مقرر ہے کب آ جائے، اس کے آنے سے پہلے ماں باپ سے معافی مانگ لیں، ماں باپ کو راضی کر لیں، ان کے آگے نرمی سے، اگر کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ ظاہراً آپ کے نفع میں نہیں، حکمت سے ٹال دیں، پیار سے، محبت سے، شفقت سے ٹال مٹول کر دیں، مگر ان کا دل نہ دکھائیں، اذیت میں نہ لائیں، پریشانی میں نہ لائیں انہیں، ان کے آگے سخت کلامی نہ کریں، نرمی کے ساتھ۔ نوجوان کثرت کے ساتھ بیٹھے ہیں، فی زمانہ ماں باپ کے حقوق کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے اور کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ آپ سمجھیں اللہ نے تعین کر کے کہا ہے اف بھی نہیں کہنا، نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرو، اور اس سے آگے تو کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی۔ فرمایا تیری جنت اور دوزخ ان کی خدمت میں ہے، خدمت کرے گا تو جنت پائے گا، ناراض کر کے دنیا سے جائے گا، جو جتنے عمل بھی لے جا اللہ تجھے دوزخ میں ڈال دے گا۔ اس سے آگے فرمایا اسی آیت میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ،
ان کا حق ادا کر، جو تیرے خونی رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، وَبِذِی الْقُرْبَى خون کے رشتہ دار، صلہ رحمی کا بیان کیا، جو ہمارے خونی رشتے ہیں ان کے ساتھ تعلق کو جوڑ اور تعلق قائم کر، ان کا حق ادا کر، ان کا حق ادا کر۔ فرمایا اس کے بارے میں قیامت کے دن تجھ سے باز پرس کی جائے گی۔ اب خونی رشتہ دار اور قریبی رشتہ دار اس کا بیان کیا اور ان کے حکم کو بیان کیا اس آیت میں اللہ رب العزت نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رحم اللہ کے عرش کے ساتھ معلق ہے، اور جو رحم کو جوڑے گا اللہ اسے اپنے ساتھ ملائے گا، اور جو رحم کو کاٹ دے گا اللہ اسے اپنے سے جدا کر دے گا۔ یعنی جو خونی رشتے جوڑتا ہے، خونی رشتے قائم کرتا ہے، اللہ اسے اپنی قربت دیتا ہے، اور جو خونی رشتے کاٹتا ہے، خونی رشتے جو آج ہر گھر کا مسئلہ ہے، گھر میں اسی طرح کا ماحول ہے، بھائی بھائی سے نہیں بولتا، بہن بھائی کے گھر میں نہیں آتی، چچا بھتیجے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، ہر گھر میں یہی گورکھ دھندا چل رہا ہے۔ وہ ہماری شادی میں نہیں آیا تھا، وہ ہماری غمی میں نہیں آیا تھا، ہم کیوں جائیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے نہیں، اللہ کے لیے وہ تعلق قائم کرو، اللہ تمہیں اپنی قربت عطا کرے گا۔ اور اگر تم تعلق خونی رشتہ کاٹتے ہو، جتنی عبادت کر لو اللہ خود سے جدا کر دے گا تمہیں۔ یہ چیزیں ہیں جو اس دور حاضر میں بہت ضروری ہیں، اور یہ سورہ نساء اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولادوں کو اس کی تعلیم دو، یہ احکام انہیں سکھاؤ۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، امام حاکم مستدرک حاکم میں یہ حدیث لائے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جب سب مخلوقات کو پیدا کر لیا اور اس کے بعد رحم کو پیدا فرمایا، رحم کا جال بچھایا، اور رحم سے فرمایا کہ رحم اب تو زمین میں اتر جا، تیرے ذریعے سے رشتے بنیں گے۔ یہ جو رشتے ہیں کہ فلاں فلاں کا بھائی ہے، فلاں کا فلاں کے ساتھ فلاں رشتہ ہے، اس کا اس کے ساتھ یہ رشتہ ہے، فرمایا رحم کو تیرے ذریعے سے رشتے جڑیں گے، تیرا جال بچھا رہا ہوں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مانوس ہوں گے، جڑے رہیں گے۔ اس پر رحم نے عرض کیا باری تعالیٰ میں تو بڑا کمزور ہوں، تو نے مجھے اپنی شان رحمان و رحیمیت سے نکالا ہے، لوگ تو مجھ پہ بڑا ظلم کریں گے، کاٹ دیں گے، رشتے ناتے ختم کریں گے، جدا ہو جائیں گے، مجھ پہ ظلم ہوگا، مجھے دنیا میں نہ بھیج۔ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رحم میرا حکم ہے زمین پہ اتر جا۔ رحم نے اللہ کے عرش کا پایا پکڑ لیا اور عرض کیا کہ باری تعالیٰ اگر بھیجنا ہی ہے تو مجھے کوئی ضمانت دے کے بھیج۔ اللہ نے فرمایا رحم سے، یہ حدیث صحیح ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا رحم سے کہ رحم مجھ سے بڑی پھر ضمانت کس کی ہے، میں تجھے اپنی ضمانت اور امان دے کے بھیجتا ہوں، میری ضمانت کے ساتھ اتر جا۔ اس نے عرض کیا باری تعالیٰ اپنی ضمانت اور امان تو دے دیا، مگر جوڑنے والے رحم کے ذریعے میرے ذریعے جو جڑے رہیں گے ان کے لیے کیا تیرا پیغام ہے، اور جو مجھے کاٹ دیں گے کیونکہ اپنی ضمانت دے کے بھیج رہا ہے ان کے لیے تیرا کیا پیغام ہے۔ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا رحم تو دنیا میں اتر جا، تیرے ذریعے سے رشتے جڑے رہیں گے، اور جو تجھے جوڑ کے رکھے گا میں اپنے ساتھ اسے جوڑ لوں گا، اور جو تجھے توڑ دے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں اسے جدا کر دوں گا۔ آج ہماری عبادات میں لذت کیوں نہ رہی، ہماری دعاؤں میں اثر اور چاشنی کیوں نہ رہا؟ ہم عبادت تو کرتے ہیں مگر دوسری طرف ضائع بھی کیے جا رہے ہیں، ہمیں اللہ کی قربت اور عبادت میں لذت اور چاشنی کیوں نہیں ملتی کہ عبادت کے باوجود اللہ کہتا ہے قطع رحمی کرنے والے مجھ سے دور ہو جا، تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آج غور کریں، خونی رشتے ہیں جو ان کو جو بھی، پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث سنیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اور سمجھ لیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمیں دے تو اسے بدلے میں دینا یہ صلہ رحمی ہے، کوئی ہماری طرف آئے تو ہم جائیں یہ صلہ رحمی ہے، نہیں، یہ تو اسے ہمارے منہ کا حیا ہے، ہمارے منہ کا حیا ہے، اس کا حیا ہے، ہمیں اس کو ہمارا حیا ہے کہ وہ ہماری خوشی میں آیا تھا ہم جائیں گے، اس نے ہمیں دیا تھا بدلے میں ہم دیں گے، یہ عدلے کا بدلہ ہے، صلہ رحمی نہیں۔
सिला रहमी क्या है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो तुझे ना दे तो उसको दे, जो तेरे पास ना आए तो उसके पास जा, जो ताल्लुक काट दे तो उसके साथ जोड़ ले, ताल्लुक जोड़। हदीस सही, ये भी इमाम हाकिम मुस्तदरक में लाए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही इस हदीस को रिवायत करते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सलासुन मन कुन्ना फ़ीही हासबहुल्लाहु हिसाबन यसीरा व अदखलहुल जन्नत बिरहमती। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 किस्म के लोग वो हैं जिनका हिसाब अल्लाह क़यामत के दिन आसान कर देगा और अपनी रहमत के साथ उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा। ये वजीफ़ा आका अलैहिस्सलाम ने दिया, हुजूर का बयान किया हुआ वजीफ़ा ले लें। आज हम वज़ाइफ तलाश करते फिरते हैं कि कोई वजीफ़ा मिल जाए शेख के पास, उस्ताद के पास, पीर के पास, बुज़ुर्ग के पास, कि कोई वजीफ़ा दे दें, परेशानियां ख़त्म हो जाएं, मसाइब ख़त्म हो जाए, कारोबार में बरकत हो जाए। ये वजीफ़ा किसी शेख उस्ताद का बयान किया हुआ मुमकिन है कि वो असर ना करे, उसकी बरक़ात ना मिल सकें, मगर खुदा की इज़्ज़त की कसम हुजूर अलैहिस्सलाम का बयान किया हुआ वजीफ़ा अगर कोई आमिल हो जाए, एक ज़र्रा बराबर भी असर से महरूम नहीं हो सकता। चाहते हैं कि हमारा हिसाब आसान हो जाए क़यामत के दिन? कौन कौन चाहता है? हाथ खड़ा करे कि हमारा हिसाब आसान हो जाए और अल्लाह रहमत के साथ जन्नत में दाखिला अता करे। आका अलैहिस्सलाम ने वजीफ़ा दिया, फरमाया 3 किस्म के लोग हैं, अल्लाह उनका हिसाब आसान कर देगा। सहाबा इकराम ने पूछा, कालू लिमन या रसूल अल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा दें वो 3 लोग कौन हैं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुतिया मन हरमक, पहला शख्स वो है कि तू उसको दे जो तुझे नहीं देता, जो तुझ पे हाथ रोक लेता है तू उस पे हाथ दराज कर, फराख कर, उसको दे, ये सिला रहमी है। जो तुझे नहीं देता उसे अता कर दे। फिर दूसरा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, व ताफु अम्मन ज़लमक, जो तुझ पे जुल्म करता है उसे मुआफ़ कर दे, उससे दरगुजर कर। जो तुझ पे जुल्म करता है, सितम करता है, उससे दरगुजर करके आगे बढ़ जा। और तीसरा फरमाया, व तसिलु मन कताक, जो तुझसे रिश्ता काटता है तो उसके साथ जोड़, उसके साथ जोड़। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये 3 काम कर लो, अगर जन्नत क़यामत के दिन हिसाब आसान ना हो तो हौज़ पे मेरे पास चले आना, और अल्लाह जन्नत में दाखिल ना करे तो मेरे पास चले आना। ज़ामिन हुजूर अलैहिस्सलाम हो गए। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अपने खूनी रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करो, खूनी रिश्तेदार के साथ अच्छा मुआमला करो, नरमी, प्यार, मोहब्बत के साथ पेश आओ। हुजूर, इससे क्या होगा? फरमाया, अल्लाह तुम्हारे रिज़्क में बरकत देगा, तुम्हारी उम्र को बढ़ा देगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी खासियत के साथ, और कुरान मजीद का अगर आप जायज़ा लें, हर 10वीं आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिला रहमी का बयान किया, मुख्तलिफ कलिमात के साथ। ज़विल कुर्बा, ज़ुल कुर्बा, ज़विल अरहाम, ज़ुल अरहाम, ये जमी सीगों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जा बजा खूनी रिश्तेदारों के हक़ को बयान किया है। सो ये हम सब का आज यही मसला है, इसी में गफलत है। आज ये अहद करके जाएं दरसे कुरान में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुश करने के लिए, और ज़मानत में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़यामत के दिन की कामयाबी दी है, क़यामत की कामयाबी और जन्नत का दाखिला हुजूर अलैहिस्सलाम ज़ामिन बने हैं। तो सिला रहमी करना, जो खूनी रिश्ते हमारे कटे हुए हैं उनको जोड़ना। नफ्स रोकेगा, मुतालबा करेगा कि तू नीचे लग गया है, तू अब जा रहा है, वो तो काटता है रिश्ता, वो तो बुलाने को तैयार नहीं, सलाम लेने को तैयार नहीं, तू उसे क्यों बुलाएगा? लोगों, अपने नफ्स ये मुतालबा करेगा, इसके लिए नहीं जुड़ना, इसकी नहीं सुननी। हुजूर ने कहा है कि जुड़ जाओ। वो नहीं बुलाता तो तुम बुलाओ, वो सलाम नहीं करता तो तुम करो, वो तुम्हारी खुशी में नहीं आया था तो तुम जाओ। अगर अल्लाह क़यामत के दिन जन्नत ना दे, मुझसे आके ले लेना, ज़ामिन मैं हूं। कोई छोटा सौदा नहीं आका अलैहिस्सलाम ने किया, फरमाया अल्लाह तुम्हारा हिसाब आसान कर देगा। अब इससे आगे मैं बड़े इख्तिसार के साथ बात को ख़त्म करूं, हमारा वक्त गालिबन वो इख्तिताम के पास आ गया है, मगर हम अभी 2-3 अहकाम को ले सकें। इससे आगे फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, वल यतामा वल मसाकिन, मिला के एक मजमून बना के बात को ख़त्म कर देते हैं। अलग अलग हुकूक हैं मगर हम मिला के ख़त्म कर रहे हैं। फरमाया यतामा और मसाकिन के हुकूक को अदा करो।
ان کے ساتھ نرمی، پیار، محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آؤ۔ یتیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبارات کو چھوڑتے ہوئے وقت بچانے کے لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں، اگر ضرورت ہو تو بعد میں لے لیں۔ احادیث کے حوالہ جات اور عبارتیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس نے کسی یتیم بچے کے کھانے پینے کی کفالت کی، یتیم بچے کے کھانے پینے کی کفالت کی، قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اگر وہ شرک نہ کرتا ہو۔ یہ شرط لگائی، شرک نہ کرے، اس کا معنی یہ ہوا کہ جتنا بڑا گناہ گار ہوگا وہ سزا بھگت کے بالآخر اللہ اسے معاف کر دے گا۔ تو یتیم کی کفالت کرنا، ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، شفقت اور نرمی سے پیش آنا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا، اس کی خدمت کرنے والا، شبے کھڑے ہو جاؤ۔ فرمایا ایسے لوگ، کمزور طبقہ، مساکین لوگ، فرمایا ان کا مقام اللہ کے ہاں یہ ہوتا ہے، اگر ہاتھ اٹھا کے جو دعا کر دیں اللہ اسی دعا کو پورا فرما دیتا ہے، اور خود کو، اپنی محبت کو، اپنی ذات کو مساکین میں رکھا۔ اور مساکین کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی کمزور کی، مسکین کی ایک حاجت پوری کرے گا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کی ایک مشکل کو دور فرما دے گا۔ قیامت کی بندہ کسی مسکین کی حاجت روائی دنیا میں کرے، ایک پریشانی اور مشکل دور کر دے، بدلے میں اللہ قیامت کی مشکل دور کر دے گا۔ اور اگر یہ مشکل ہو کہ اللہ رب العزت کہہ دے اپنی شان کے لائق، آج تیری یہ مشکل کہ تیرا حساب ہی نہیں کرتا، بغیر حساب کے چلا جا، اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ اس لیے یتامہ، مساکین کے ساتھ اگر ہو سکے تو کچھ دے دیں، نہ ہو سکے ان کی دل آزاری نہ کریں، سختی سے نہ بولیں کہ پرے چلا جا، دفع ہو جا، نکل جا، ہر روز ہی آ جاتا ہے۔ اس طرح کے پیار محبت سے ٹال دیں۔ اگر جیب اجازت نہیں دیتی، اپنی زبان سے ان کی دل جوئی کریں، شفقت اور محبت سے پیش آئیں۔ یہ ایک کامیاب معاشرہ قرآن مجید نے اس کا تقاضا کیا ہے۔ ہم اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو درست کریں۔ کمزور لوگ، خود سے نیچے جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ ایک خاتون مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی، ہر روز علی الصبح آ کے، کمزور تھی، صفائی کرتی تھی اندھیرے میں آ کے۔ اس کا انتقال ہوا تو رات کے وقت صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کے گھر مبارک میں تشریف لائے تو حضور علیہ السلام آرام فرما ہو گئے تھے۔ انہوں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا کہ کمزور خاتون ہے، چلو ہم جنازہ پڑھ لیں گے۔ حضور علیہ السلام کے آرام پر اس کے جنازے کو ترجیح نہیں دی، فوقیت نہیں دی، جنازہ پڑھا، دفن کر دیا۔ بعض کچھ دن گزرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اب بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ہاتھ کے بدلنے کی وجہ سے پہچان جاتے ہیں یہ کام اس کا نہیں کسی اور کا ہے۔ باریک بین بڑے لوگ ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ، وہ ہاتھ کی صفائی سے پہچان جاتے ہیں کہ پہلا کام فلاں کا تھا، اب اس کا کام نہیں ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے ملاحظہ کیا بعض دن تو پوچھا کہ یہ کام، یہ صفائی وہ خاتون اب نہیں کرنے آتی؟ حضور اس کا تو وصال ہو گیا ہے، وصال ہو گیا ہے اس کا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بھی تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، میں اس کے جنازے میں جاتا، مجھے کیوں نہیں خبر دی؟ اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا حضور ہم گئے تھے آپ کے دولت خانے پر، آپ آرام فرما ہو گئے تھے، ہم نے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس کا رنگ متغیر ہو گیا۔ فرمایا کہ تم مجھے جگا دیتے، اب جنازہ ہو گیا، تدفین ہو گئی، اب سنیں وہ مدینے کی غریب خاتون جو صفائی کرتی تھی انتقال کر گئی، جنازہ ہو گیا، تدفین ہو گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو میرے ساتھ اور مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی قبر پہ تشریف لے آئے، اس کی قبر پہ آ کے اس کے حق میں دعا کی اور صحابہ کرام کو کہا کہ کمزور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا کرو، ان کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے، تمہاری بیماریاں لے جاتا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے فلاں ڈاکٹر کی وجہ سے شفا ملی ہے، پیسوں کی وجہ سے شفا ملی، فلاں ہسپتال کی وجہ سے شفا ملی، بے شک وسیلہ وہ بنے، مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا کمزور طبقے کے ساتھ جو تمہارا اچھا رویہ ہوتا ہے اس کے صدقے سے اللہ تمہاری بیماریاں شفا میں بدل دیتا ہے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی خصوصیات میں بھی ہے، وہ بڑی خاص بات ہے، مگر ہمارا اسی پہ ختم کرتے ہیں، اگلا حصہ رہ گیا ہے، اللہ نے کبھی توفیق دی تو پھر یا آپ کسی اور درس قرآن میں اگلا حصہ شامل کر لیں، جو بھی آپ جس کو بلائیں گے۔
تو اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی خصوصیات میں بھی ہے یتاما اور مساکین کی دل جوئی کرنا، ان کے ساتھ شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آنا۔ ایک واقعہ ہے بڑا پیارا، اسی پہ ختم کرتے ہیں۔ امام سیوطی الخصائص میں اور امام حلبی سیرت حلبیہ میں لائے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا معمول اور ان کی اپنی شان مبارک اور سیرت مبارکہ میں بچپن سے جو اللہ نے یہ عظمت اور شان رکھی تھی، وہ حضرت جلحمہ بن عرفتہ بیان کرتے ہیں کہ میں شہر مکہ میں آیا تو اس وقت مکہ شہر میں آقا علیہ السلام کا بچپن مبارک ہے، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، مکہ میں شدید قسم کا قحط پڑا ہوا تھا۔ اب مکہ کے لوگ جمع ہو کے جناب ابو طالب کے پاس آ گئے اور آ کے کہنے لگے کہ آپ دعا کریں اللہ بارش کا نزول کر دیں۔ وہ جانے لگے لوگوں کو ساتھ لے کے کہ ہم سین کعبہ میں کھڑے ہو کے دعا کریں گے۔ جاتے ہوئے انہوں نے حضور علیہ السلام کا دست مبارک بھی پکڑ لیا، بچپن میں حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، نکلتے ہوئے حضور کا دست مبارک بھی پکڑ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہنے لگے آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ۔ اب آقا علیہ السلام بھی چل پڑے۔ جلحمہ بن عرفتہ کہتے ہیں خدا کی قسم یوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑیوں سے گزرتے ہوئے آ رہے تھے اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کالی گھٹا سے 14ویں کا چاند نکل آیا ہو۔ بچپن میں چہرہ اقدس یوں چمک رہا تھا جیسے کالی گھٹا سے 14ویں کا چاند نکل آیا ہو۔ میں دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس حال میں آقا علیہ السلام چلتے ہوئے آئے اور جناب ابو طالب نے سین کعبہ میں آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک کعبۃ اللہ کی دیوار سے لگا دی۔ لوگ کہنے لگے حضرت ابو طالب سے کہ آپ دعا کریں اللہ بارش کا نزول کرے۔ امام سیوطی الخصائص میں لائے اور امام حلبی سیرت حلبیہ میں انہوں نے کہا کہ آپ دعا کریں اللہ بارش کا نزول کرے۔ لوگ ان سے کہتے ہیں انہوں نے حضور علیہ السلام سے کہا، درخواست کی کہ بھتیجے آپ دعا کریں اللہ بارش کا نزول کر دے، آپ دعا کریں اللہ بارش کا نزول کر دے۔ اب حدیث میں آتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ہاتھ مبارک اٹھا دیے، راوی کہتا ہے خدا کی قسم دور دراز تک بادل کا کوئی نام و نشان نہ تھا، بادل دائیں بائیں سے امٹ کے آنے لگے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی دعا ختم نہ فرمائی تھی کہ اللہ نے بارش کا نزول کر دیا تھا۔ اس پر حضرت ابو طالب نے شعر کہے حضور کی شان میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نعت کہی اور کہتے ہیں وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، وہ گوڑے مکھڑے والے جن کے وسیلے سے بارش مانگی جاتی ہے۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، وہ روشن چہرے والے، وَالضُّحَىٰ گوڑے مکھڑے والے جن کے چہرے کے صدقے سے اللہ بارش برساتا ہے۔ ان کی شان کیا ہے، ان کی خصوصیت کیا ہے؟ سمال الیتاما عصمت للارامل، وہ یتاما اور مساکین کے دل جوئی کرنے والے ہیں، ان کی مدد کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنے والے ہیں۔ تو یہ عمل یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ شفقت اور محبت اور اخلاق سے پیش آنا، اس سے اللہ دعاؤں کی قبولیت کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق کریمانہ ہیں، ہم سب کو اپنانا چاہیے۔ درس قرآن میں آج جتنے احکام اور جو کچھ ہمارے سامنے آیا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ ناراض ہیں تو ان کو راضی کریں، اگر ناراض تھے دنیا سے چلے گئے ان کی قبر پہ جا کے ان کے لیے دعا کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید قوی ہے کہ قبر سے وہ معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ جو ہمارے کٹے ہوئے رشتے ہیں خونی، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جملہ احوال کو یاد رکھنے کی، ان کے عمل بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان پر عامل بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔